نیکیوں کی بہار۔ سرور کائنات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو نیکیوں کا موسم بہار قرار دیا ہے، جس کا مطلب ہے جس طرح بہار کی آمد پر چاروں طرف رنگ و نور، تازہ پھولوں کی برسات ہوتی ہے، پوسیدہ پتوں کی جگہ تر و تازہ پتے اگتے ہیں، نئے شگوفے پھوٹتے ہیں، ہر طرف ایک آسودگی، خوشنمائی، تر و تازگی، رنگینی اور خوشگواریت کا دلربا، روح کے اندر تک سرشاری کا خوب احساس ہوتا ہے۔ جسم و روح نئی کیفیت، نئے منظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اسی طرح تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ رمضان المبارک کی ایک بابرکت شب آسمان دنیا پر قرآن مجید کا نزول ہوا، لہٰذا اس رات کو خالق ارض و سما نے تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی اور اسے شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت و عظمت اور فیوز و برکات کے بارے میں شافع محشر، ساقی کوثر، مالک دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص بحالت ایمان ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک واقعی نیکیوں کی بہار کا موسم ہے، جس کا ہر ایک لمحہ ساعت اس قدر بابرکت اور باسعادت ہے کہ باقی 11 مہینے مل کر بھی اس کی برابری و ہمسری نہیں کر سکتے۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف برکت و سعادت، خیرات، سخاوت، ایثار و یگانگی و اخوت کی ایمان افروز منظر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ صدقہ خیرات کا رجحان فروغ پاتا ہے، عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، گھروں، محلوں اور مساجد میں ہر طرف ایمانی رنگ و نور کی برسات نظر آتی ہے، نوافل اذکار کی رغبت بڑھ جاتی ہے، تلاوت قرآن پاک کا شغف کئی گنا بڑھ جاتا ہے، پوری مسلم سوسائٹی پر روحانی نظم و ضبط کا ایمان افروز رنگ چڑھ جاتا ہے۔ سحر خیزی کے لمحے بڑے دل آویز اور افطاری کے مناظر بڑے روحانی اور وجد انگیز ہو جاتے ہیں۔ گویا جس طرح موسم بہار کی آمد سے ہر طرف تازہ پھولوں اور پتوں کی وجہ سے رنگ و نور کی برسات نظر آتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی گویا پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ جس طرح موسم بہار میں پرندوں کی چہچہاہٹ اور برگ و گل کی طراوت پہلے سے بڑھ جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی مبارک اور پرسعید ساعتوں میں اہل اسلام کے مزاجوں میں بھی نمایاں ایمانی حرارت اور فرق محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر موسم بہار کی آمد ہو لیکن اس کے باوجود نہ پرانے پتے جھڑیں اور نہ ہی خشک ٹہنیاں اور درخت سرسبز ہوں، نہ ہی بوسیدہ پھول از سر نو شگفتہ ہوں اور نہ ہی گلشن کی اداسی شادابی میں ڈھلے، تو کون اس کو موسم بہار کہے گا؟ اسی طرح اگر نیکیوں کی بہار کا موسم یعنی رمضان المبارک کی آمد ہو لیکن نہ مسجدوں کی رونق بڑھے، نہ ہی انداز اتوار میں مثبت تبدیلی آئے، نہ انداز کار بدلے، نہ دل کی آرزو بدلے، نہ ہی ایمانی حرارت بیدار ہو، نہ جذبہ مہر و محبت پھلے پھولے، نہ ہی باطن سے چشمہ تسلیم پھوٹے اور نہ ہی ظاہر و باطن کا تضاد دور ہو اور نہ ہی مثبت انقلاب آئے، تو تمام مہینوں اور رمضان میں کیا فرق محسوس ہوگا؟ جبکہ رمضان تمام مہینوں کا سردار، خدا کا مہمان مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر اور مواسات کا مہینہ قرار دیا ہے۔ صبر یعنی ضبط نفس اور مواسات یعنی ہمدردی و غمخواری۔ رمضان المبارک کو صبر کا مہینہ اس لیے بھی کہا گیا ہے، اس ماہ میں بہت سے بشرا اور نفسانی کمزوریوں، جذبات و احساسات پر قابو رکھنا پڑتا ہے۔ اگر غصہ آئے تو کنٹرول کرنا ہے، گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ کنٹرول نہ کرنے کی صورت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا اس کے صبر کو آزمانا چاہے، اسے مشتعل کرے، تو فوری طور پر آمادہ جنگ نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ آداب رمضان کے منافی ہے۔ روزہ دار کو ہر قدم اٹھاتے ہوئے، ہر بات کرتے ہوئے، ہر معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ دکاندار، افسر، ماتحت، مزدور، مالک ہو، کوئی بھی ہو، بات کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، کیونکہ روزہ دار کے اندر خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا اعتقاد اور یقین بڑھا دیتا ہے، کیونکہ صرف اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے اور اللہ اس عمل پر گواہ ہو جاتا ہے۔
اور جب روزہ دار صبر اور ضبط نفس کے مشکل مراحل سے گزرتا ہے، آگ برساتی گرمی میں سخت پیاس کے سامنے ٹھنڈے شیریں مشروبات پڑے ہوں، مگر روزہ دار کبھی بے قابو نہیں ہوتا اور اپنی پیاس پر کنٹرول رکھتا ہے۔ بھوک کی انتہا ہو اور ہوش اڑا دینے والے اور بھوک کو تیز کرنے والے کھانے موجود ہوں، لیکن روزہ دار ایسے کئی امتحانوں میں سرخرو ہوتا ہے، گرم اور خوشبودار کھانوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کو مواسات یعنی ہمدردی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ روزے کی حالت میں انسان بھوک پیاس کی جس شدت اور کیفیت سے گزرتا ہے، اس سے اس کے اندر دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے، معاشرے کے ان محروم اور غریب طبقوں کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے آج کچھ نہیں کھا رہا، لیکن وطن عزیز میں لاکھوں لوگ روزانہ اس بھوک اور پیاس سے گزرتے ہیں۔ لہٰذا روزے دار کے دل میں ان محروم اور غریب لوگوں کی بھوک پیاس کو مٹانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو سارا سال غربت کے باعث بھوک پیاس کی تکلیف سے گزرتے ہیں۔ لہٰذا روزے دار ان کی مدد اور بھوک پیاس مٹانے کے لیے اپنے مال و دولت کو لٹانے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یقیناً ماہ رمضان ایک تربیتی کورس ہے، جس کی تربیت لے کر دوسروں کی بھوک پیاس مٹانے کی کوشش کرنی ہے اور نفس کی کمزوریوں پر قابو پا کر ایک صالح انسان بن کر صالح معاشرے کا حصہ بننا ہے۔